الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کو مختلف اعضاء میں تقسیم کیا ہے اور ہر عضو کا اپنا ایک فائدہ ہے. انسان کے جسم کا کوئی چھوٹا ٹکڑا ہے یا کوئی بڑا ٹکڑا ہے بے فائدہ نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے جسم کے بعض ٹکڑوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، بعض ٹکڑوں کو بعض کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل ہے. مثال کے طور پر جو اہمیت سر کو ہے وہ پاؤں کو نہیں ہے. انسان کا پاؤں کٹ جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے نا، لیکن اگر سر کٹ جائے تو، لیکن پاؤں کی اپنی ایک اہمیت ہے. حتیٰ کہ ایک انگلی ہے اس کی ایک اہمیت ہے، حتیٰ کہ آپ کے سر میں جو بال ہیں ان کی بھی ایک اہمیت ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اعضاء کو، انسان کے بعض جسم کے بعض حصے کو بعض پر فضیلت اور اہمیت حاصل ہے. اچھا، انسان کو بعض اعضاء کو انسان کی یہ مادی زندگی کے لیے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور انسان کے بعض اعضاء کو ان کی معنوی اور روحانی زندگی کے لیے بڑی اہمیت حاصل ہے. جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ انسان کی اس دنیاوی زندگی کے لیے، مادی زندگی کے لیے سر کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ نہیں؟ لیکن انسان کی روحانی زندگی کے لیے جو اہمیت دل کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے. جو اہمیت انسان کے دل کو حاصل ہے وہ کسی چیز کو حاصل نہیں ہے. اسی لیے قیامت کے دن اسی دل کے صلاح اور فساد کے معیار پر اس کا فیصلہ ہوگا، اور سب سے کامیاب انسان وہ سمجھا جائے گا جس کا دل سب سے زیادہ سلیم اور بہتر ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن نہ تو انسان کے کام اس کا مال آئے گا اور نہ اس کی اولاد آئے گی. ہاں، جو شخص قلب سلیم لے کر کے آئے گا، ایمان سے بھرا ہوا، تقوی سے بھرا ہوا، توحید کا حامل،
توکل سے پر، رجا سے پر جو دل آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہمیت کا حامل ہوگا اور اسی بنیاد پر نجات ہوگی۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا درست ہے تو سارا جسم درست ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا معاملہ بگڑ گیا۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر ایمان ہے تو اس کے سارے جسم کے اوپر ایمان کے اثر ظاہر ہوں گے، اور اگر دل بگڑا ہوا ہے، دل کے اندر ایمان نہیں، توحید نہیں، تو اس کے اعضاء بھی ایمان اور توحید سے۔ اسی لیے ہمارے بہت سے بھائی لوگ برا نہ مانیں گے اگر ان سے کہا جاتا ہے بھائی داڑھی رکھو، مسلمانوں کا جو لباس ہے، اللہ کا جو لباس وہ کرو۔ مثال کے طور پر تمہارا تہبند، تمہارا ثوب، تمہارا پیجامہ ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی یہ تقویٰ ہاں ہونا، دل تقویٰ کہاں پر ہے؟ ایمان کہاں پر ہے؟ دل۔ کہتے ہیں کپڑے میں ایمان تھوڑی ہے، داڑھی کے اندر اسلام تھوڑی ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اگر دل درست ہے تو اس کا مطلب کہ سارا جسم درست رہے گا۔ اگر دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت، صحیح اطاعت، صحیح پیروی ہوتی تو آپ کا جسم بھی، ظاہری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا۔ اگر ظاہر آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دل بیمار ہے، دل بگڑا ہوا ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ تو بات یہاں سے آئی تھی کہ انسان کا دل اگر درست ہے تو سارا معاملہ درست ہے۔ تو انسان کے جسم کے اندر دل کو جو اہمیت حاصل ہے اور دل کے جو اعمال ہیں جو اہمیت حاصل ہے وہ دوسرے اعضاء کو حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے ایمان اور اسلام کی صحت کا مدار کس کے اوپر ہے؟ دل کی صحت کے اوپر ہے۔ ایک شخص ہے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن دل سے اللہ کو اکیلا نہیں مانتا، تو وہ شخص مسلمان مومن ہوگا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ منافق کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ اسلام کی اسلام اسے کیا کہیں گے؟ منافق کہیں گے نا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ۔ وہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وہ یہ گواہی دے رہے ہیں نا، لیکن ادھر اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کیا گواہی دے رہا ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں اس پر یقین اور اطمینان نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کے حدیث انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا لا یستقیم ایمان احدکم حتی یستقیم قلبہ۔ کسی بھی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے۔ تو ساتھیوں، دل کے اصلاح کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ میں تو یہاں تک لوگوں کو سمجھاتا اور کہتا ہوں کہ اگر انسان دل کی اصلاح نہیں کر لیتا ہے تو وہ توحید پر کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ جی کوئی بھائی تعریف کریں۔ اللہ پر ایمان لانا، تو اللہ پر ایمان تو دل سے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان مکہ کے مشرکین نہیں لاتے تھے، تو پھر نہیں، دل بھی صاف تھا
وہ دل سے اللہ کو خالق مانتے تھے۔ توحید کیا ہے ساتھیوں؟ یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اعمال میں اور اس کے حقوق میں اکیلا ماننے کا نام توحید ہے۔ توحید کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں قل هو اللہ احد، آپ کیا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا نہ کوئی ساجی ہے، اس کا نہ کوئی ساتھی ہے، اس کا نہ کوئی مددگار ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے یہود کو کافر اور مشرک کیوں کہا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصارہ کو مشرک کیوں کہا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، پھر بھی ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، پھر ہم مشرک نہیں ہو؟ بتائیے، اتنا بڑا شرک مکہ کے مشرکین نے بھی نہیں کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ادھر پڑا ہے مدینے میں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ بیان کیا ہو، پچھلی مجلس میں ایک صاحب قوالی گا رہے تھے، ہمارے یہاں جو بسوں پر کبھی کبھی لگا دیتے ہیں نا، تو وہ کیا پڑھ رہے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا، مدینہ کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا، بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا۔ سمجھا ہم نے؟ نہیں سمجھا؟ سوچیں، بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا۔ عرب پر سے اگر عین کو ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ رب بن جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیں لوگ جھوم رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا اور بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا۔ بتائیے شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ کتنا بڑا شرک ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی صفات میں، جیسے عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ ہے تو عرش کے اوپر مستوی، لیکن ساتوں سمندر کے نیچے اندھیری رات میں چکنے پتھر کے اوپر اگر کالی چیونٹی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حرکت کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ اگر ہم عالم الغیب کسی کو مانیں، دور نزدیک ہر بات کے سننے والا کسی کو، دیکھنے والا سننے والا کسی کو مانے، اس طریقے سے دوسری جو اللہ کی صفتیں ہیں تو اللہ کی صفت میں شرک ہوگا اور ہم موحد۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں اسے اکیلا مانا جائے۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ پیدا کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ روزی دینا ہے، بارش برسوانا ہے، بیٹا دینا ہے کہ نہیں، بیٹی دینا ہے، یہ سب کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ روزی دینا ہے، کس کا کام ہے؟ اگر ہم کسی کو اس کا شریک مانتے ہیں کہ کسی کو اور بھی کچھ حصہ حاصل ہے، چاہے اللہ کو دینے کی وجہ سے حاصل ہو کہ اللہ نے اسے اختیار دے دیا ہے، جو کچھ بھی ہم مانیں گے یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اسے اکیلا مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ساتھیوں؟ بتائیے، اللہ کا حق کیا ہے؟ ہاں، صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر کسی غیر کی عبادت کی گئی تو مشرک ہوں گے کہ ہم مومن ہوں گے؟ لیکن عبادت ہے کس چیز کا نام؟ کس چیز کا نام عبادت ہے؟ یہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ اتنی لمبی تمہید جو باندھی ہم نے، وہ کس لیے؟ یہ بتانا کہ عبادت ہے کیا چیز، عبادت کس کو کہتے ہیں، اس کو ذرا تفصیل سے سنیے، اس لیے کہ اصل موضوع جو ہمارا اس سے التوا۔ دیکھیے، انسان کے عبادت کے گویا کی 4 حصے ہیں، اور ان چاروں حصے کی کوئی بھی عبادت اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کی گئی تو انسان موحد نہیں ہوگا، مشرک ہوگا۔ وہ 4 قسم کی عبادات کیا ہیں ساتھیوں؟ دل کی عبادت، زبان کی عبادت، ہاتھ پیر کی عبادت یعنی جسمانی عبادت،
اور مال کی عبادت. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ دل کی عبادت، زبان کی عبادت، جسمانی عبادت اور مال کی عبادت. 4 قسم کی عبادات ہیں جو ساری کی ساری کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر ان میں سے کسی بھی قسم کی کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی گئی تو یہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اس کی تفصیل لے لیجئے. دل کی عبادت مثال کے طور پر محبت ہے، خوف ہے، رجا ہے، توکل ہے. یہ مثال کے طور پر کس کی عبادت ہیں؟ دل کی عبادت ہیں. جو محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اگر وہ محبت کسی اور سے ہوئی تو، جو خوف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ خوف کسی اور سے ہوا تو، جو توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے اگر کسی اور کے لیے ہوا تو شرک ہے. جو امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے اگر کسی اور سے رکھی گئی تو یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے محبت کی، خوف کی، رجا کی تفصیل رکھوں. البتہ توکل کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا میں. اور زبان کی عبادت کیا ہے؟ دعا کرنا ہے، فریاد رسی کرنا ہے، پناہ طلبی ہے. یہ کس کی عبادت ہے؟ الدعاء هو العبادہ. پڑھا ہے آپ لوگ؟ نہیں پڑھا ہے؟ دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے. کس کی عبادت ہے؟ زبان کی عبادت. اللہ تعالی زبان سے کی جانے والی اللہ کی عبادت ہے. اگر کسی اور سے کی گئی تو یہ کیا ہو جائے گی؟ شرک ہو جائے گا. تو دل کی عبادت اور تیسری چیز کیا ہے؟ جسمانی عبادت. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. حج میں طواف ہے کہ نہیں ہے؟ حج میں طواف ہے اور ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اسی طریقے سے رکوع ہے، سجدہ ہے. یہ ساری کیا ہیں؟ انسان کی جسمانی عبادت ہیں. اگر ان عبادتوں میں سے کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے کی گئی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا. اسی طریقے سے مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے اور نظر و نیاز ہے. چادر چڑھانا ہے، مرغا ذبح کرنا ہے، شیخ سدو کے نام پر بکرا دینا ہے. پنج پتن والے کون ہیں؟ ان کے نام پر کیا لے جانا ہے؟ بکرا ذبح کرنا ہے. اگر یہ ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مالی عبادت ہے. یہ کیا ہے ساتھیو؟ مالی عبادت. چادر چڑھانا کیا ہے؟ یہ مالی عبادت ہے. اگر کسی کے لیے کی گئی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ساتھیو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو عبادت کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھایا گیا. ورنہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے متحدہ ہندوستان جو تھا، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس قوم کے اندر اتنی خیر ہے، اتنی خیر ہے کہ شاید کسی دوسری قوم کے اندر اتنی خیر نہ پائی جائے. یہ دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا چاہتی ہے. اور میرے سامنے ماضی قریب کی تاریخ ہے کہ دیکھیں کہ یورپ نے، چاہے فرانس ہو، برطانیہ ہو، ہولنڈا ہو، کہیں کے بھی ہو، ان لوگوں نے ماضی قریب میں تقریباً پوری دنیا سے مسلمانوں کی حکومت کو زائل کر کے اپنی اپنی حکومتیں رکھی تھی اور اپنا علم، اپنی تہذیب، اپنا دین پھیلانا چاہا تھا. آج بعد آپ کے اس ملک کے قریبی ملکوں میں، اس ملک کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا، اس ملک کے قریبی ملکوں میں جہاں تک مغربیت پہنچ گئی تھی آج سے 20 سال پہلے، ہمارے اور آپ کے ملکوں میں آج تک نہیں پہنچ سکی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری قوم دین کے لحاظ سے بڑی اس کے اندر خیر موجود ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو عبادت کا صحیح مفہوم اور صحیح باتیں نہیں بتائی گئی. وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ بھی کیا ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ایسے ایسے مولوی ہیں کہتے ہیں کہ سجدہ، کہتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے. ہم بھی کہتے ہیں، لیکن سجدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا انسان پہلے وضو کرے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر رکوع کرے، پھر سجدہ ہو تو وہ سجدہ عبادت ہے. اور اگر ویسے کوئی تعظیم کے لیے جھک جائے تو یہ عبادت نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے لوگوں کے لیے. سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اصطلاح میں سجدہ ہے کہ غایت تعظیم کے لیے، غایت تعظیم کے طور پر کسی کے سامنے اپنا ناک اور اپنی پیشانی رکھ دینا ہی سجدہ ہے، چاہے بے وضو ہو یا
بغیر وضو ہو یا باوضو ہو اس کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک مولوی تقریر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ بتاؤ تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر کوئی آدمی آ کر کے تمہیں سلام کرے اور تم سلام کا جواب دے دو تو تمہاری نماز باقی رہے گی ٹوٹ جائے گی؟ جی ٹوٹ جائے گی۔ اگر سلام کا جواب وعلیکم السلام کہے تو جانتے ہوئے کہ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے رسول پر تم سلام نہ بھیجو اللہم صلی علی محمد تو اس وقت تک تمہاری نماز ہوگی ہی نہیں جب تک یہ نہ کہو اللہم صلی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں کیسے دھوکہ دیا گیا مسکینوں کو۔ کہا گیا کہ یعنی اگر اللہ کے رسول سلام نہ کرو تو تمہاری نماز نہ ہوئی، اور غیر سے سلام کر لو تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ یہ دھوکہ دیا گیا لوگوں کو، حالانکہ یہ بھول گئے کہ اسی کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ لیکن ہماری قوم مسکین عربی تو جانتی نہیں ہے نا، اندھا دھند مولویوں پر اعتماد کر لیا کرتی ہے۔ تو ساتھیوں بات دوسری طرف جا رہی، میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ توحید یہ ہے کہ انسان چار قسم کی عبادات کو کس کے لیے خاص کر دے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی بات دل کی عبادت ہے۔ دل کی عبادتوں میں ساتھیوں توکل بھی داخل ہے۔ دل کی عبادت میں کیا ہے؟ توکل بھی داخل ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ توجہ چاہوں گا کہ جذباتی انداز میں نہیں، ذرا سلجھے ہوئے انداز میں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چٹکلے کی باتیں نہ رہیں، کچھ لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جائے، لیکن ضروری چیزیں ہیں، بڑی اہم ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ عمومی طور پر یہ سب باتیں تفصیل سے بہت کم ہی لوگ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے میں چاہوں گا توجہ دیں۔ دیکھیے، اس لیے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا معاملہ، ہماری توحید کا معاملہ ہے، اس کے اندر فساد سے، خرابی سے ہمارا ایمان جاتا اور ہماری توحید جاتی رہتی ہے۔ دیکھیے، توکل بنا ہے وکلا سے۔ کس سے بنا ہے؟ وکلا۔ وکلا کے معنی عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی معاملے پر، کسی معاملے کے بارے میں غیر پر اعتماد کرنا۔ اپنے کسی معاملے میں غیر کے اوپر اعتماد کرنے کا نام کیا کہتے ہیں؟ وکلا۔ اسی سے ہماری زبان میں کیا بنا ہے؟ وکیل بنا ہے۔ وکیل کیا کرتے ہیں بھائی؟ اپنا کیس لڑنے کے بارے میں غیر کے اوپر آپ نے اعتماد، یہی تو ہے نا؟ ارے بات سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ تو وکلا کے معنی ہوتا ہے اپنے کسی معاملے میں غیر کے اوپر اعتماد کرنا۔ جیسے ہمارے یہاں کیا بنا ہے؟ وکیل بنا ہے نا؟ گویا آپ نے اپنا معاملہ کس کے سپرد کیا ہے کہ اس کے ہاں بھائی جاؤ ہماری طرف سے تم کیس لڑو، یا کسی کو آپ نے وکیل بنا دیا اور 100 ریال دیا، 1000 روپے دیا اور کہا جاؤ میری طرف سے اتنا کھانا خرید کر غریبوں پر تقسیم کر دینا، تو اپنے کام میں آپ نے اس کے اوپر اعتماد کر لیا ہے۔ اسی سے بنا ہے توکل۔ لیکن توکل کو شرعی اصطلاح میں، قرآن اور حدیث کے اصطلاح میں توکل کس کو کہتے ہیں؟ ذرا سنیں گے، بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ حصول نفع کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے، دیکھیں گے، کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے جائز اسباب استعمال کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا نام کیا ہے؟ تعلق، توکل ہے۔ ارے بات سمجھنا؟ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر عمومی طور پر چیزوں کو سبب کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بھوک کو مارنے کا سبب کیا ہے؟ کہ انسان کھائے اور پیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد حاصل کرنے کا سبب اللہ نے کیا بنایا ہے؟ کہ انسان شادی کرے اور اپنی بیوی سے جمع کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی انسان شادی نہ کرے اور اپنی بیوی سے جمع نہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ توکل رکھ رہے ہیں، تو پاگلوں کا توکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انسان کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہو اور کھانا اٹھا کر کھائے نہیں، پیے نہیں، اور کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عمومی طور پر کسی بھی چیز کے حاصل ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنایا ہے کہ نہیں ہے؟ کھیتی پیدا کرے ضروری ہے کہ اس میں بیج ڈالا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ بھوک مارنے کے لیے انسان کھائے، اس طریقے سے دوسری چیزوں پر قیاس کر لیجئے آپ،
ہے کہ نہیں؟ ریاض جانے کے لیے نہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھے اللہ پر توکل اس سے پہنچ جائیں، نہیں، جانے کے وسائل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اسے آپ استعمال کیجئے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، چلو بھائی کوئی ہمیں بلائے گا تو ہم چلے جائیں گے ورنہ ہم ریاض نہیں جائیں گے، تو اس آدمی ریاض پہنچے گا؟ اسے چاہیے کہ لوگوں سے اتصال کرے، باہر نکلے، دیکھے کہاں پر ٹیکسی ہے، کہاں پر بس ہے، کون سا آدمی جا رہا ہے، اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرے، پوچھے، تاکہ کوئی ایسا آدمی ملے جو اسے ریاض تک پہنچا دے۔ تو عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چیزوں کو، کسی بھی چیز کے حصول کو کسی سبب کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ جوڑ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آسان زبان میں سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیسے کرے؟ نفع کے حصول کے لیے یا کسی نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے۔ مثال کے طور پر انسان کو سردی نقصان کرتی ہے کہ نقصان نہیں کرتی ہے؟ اس سے بچنے کے لیے انسان یہ کہ ہم اللہ تبارک توکل ہے اور ٹھنڈی کے کپڑا نہ پہنے، تو توکل کس کا ہوگا؟ پاگلوں کا، عقل مندوں کا توکل ہوگا، پاگلوں کا ہوگا۔ ضروری یہ ہے کہ اللہ نے سردی سے بچنے کے جو اسباب بنائے ہیں، اسباب بتائے ہیں، اس کا استعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ پر توکل انسان کرے۔ تو یہ ہے ساتھیو توکل، کہ جائز وسائل اور جائز اسباب کو استعمال کر لینے کے بعد حصول مطلوب یا حصول نفع اور دفع ضرر کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔ دیکھیے توکل کی قسمیں ذرا آپ لوگ سنتے چلیے تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک توکل تو وہ ہے جو عبادت ہے، بہت ضروری ہے، توحید ہے، اگر وہ نہ کیا گیا تو کسی بھی انسان کا ایمان نہ ہی صحیح ہے، نہ ہی مکمل ہے، اور نہ قیامت دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے گا۔ وہ توکل کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی پر وسائل کو استعمال کرنے، اسباب کو استعمال کر لینے کے بعد اس طرح انسان توکل کرے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے نہ چاہا تو یہ کام نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے بعض اعمال بھی عبادت۔ مثال کے طور پر انسان دعا کرے، انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، دکان کھول لیا ہے کہ نہیں؟ انسان دکان کھول لیا ہے، یہ اللہ نے روزی حاصل دکان کھولنے کا حکم دیا ہے، بشرطے کہ جائز چیزوں کی دکان ہو، ناجائز چیز کی دکان نہ ہو۔ اگر ناجائز چیز کا دھندا کیا گیا تو جائز وہ صحیح توکل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری قسمت میں روزی جتنا لکھا ہوگا اتنا ہمیں مل کر کے رہے گی، اسے کوئی انسان چھین نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ایسا توکل ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ دوسرا توکل یہ ہے کہ کسی انسان کی ذات پر روزی کے بارے میں اعتماد کرنا، روزی کے بارے میں اعتماد کرنا یہ ہے کہ اگر فلاں صاحب نے مجھے اگر نوکری سے نکال دیا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کفیل نے ہمارا خروج لگا دیا تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی یاد نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اگر اللہ کا نام بھی لے رہا ہے، لوگ یاد دلا رہے ہیں، لیکن دل سے اللہ تعالیٰ کا نام نکل نہیں رہا ہے، جیسے بہت سے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو ساتھیو یہ توکل بھی اللہ کے علاوہ اگر غیر پر کیا گیا تو یہ بھی غلط ہے، اور شرک اصغر کے اندر، شرک اکبر میں نہیں داخل ہوگا ہے نا، لیکن شرک اصغر میں داخل ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ شرک اکبر تک پہنچ جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان جائز وسائل استعمال کر لینے کے بعد ہے کہ نہیں ہے، اپنا کوئی کام کرنے کے لیے کسی اور کو اپنا معاملہ سپرد کر دے، اور یہ یقین کامل رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، نہ چاہا تو نہیں ہوگا۔ یہ توکل کیا ہے؟ جائز، بلکہ اسے توکل نہیں کریں گے، اعتماد اور بھروسہ کہیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ چوتھی قسم وہ ہے کہ انسان کو یہ تو یقین ہے کہ سارا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں توکل بھی اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے، بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے، لیکن جب معاملہ تنفیذ کا آتا ہے، اسے نافذ کرنے کا آتا ہے، تو وہاں پر انسان کے قدم بہک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر
ہم میں ہر شخص کو یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. لیکن جب دیکھا کہ حلال روزی نہیں مل رہی ہے تو ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، تو گویا اس کا مطلب اس کا توکل اللہ تعالیٰ پر نہیں. دیکھا اگر جائز دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کرتا ہے انسان ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے. تو یہ توکل کیا ہے؟ اگرچہ ناجائز ہے لیکن شرک تک نہیں پہنچا، شرک تک نہیں پہنچا ہے. تو توکل کی ساتھیوں یہ 4 صورت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مکمل اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو. کس کے لیے؟ کسی بھی فائدے کے حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی نقصان کو دور کرنے کے لیے، چاہے روزی حاصل کرنا ہو، دشمن سے نجات لینی ہو، بیماری سے شفا پانا، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ توکل ہے. اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے تو مانتا ہے انسان، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بسا اوقات دوسرے پر اس قدر اعتماد کرتا ہے کہ اسی پر اس کا دل اٹکا رہا کرتا ہے، بلکہ اگر وہ ناجائز کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو بھی کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا توکل شرک اصغر ہے. اور تیسری وہ صورت ہے کہ انسان کسی جائز کام کے لیے کسی جائز کام پر اعتماد کرے کہ ہاں یہ ہمارا کام کر دینا، تو یہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان توکل تو اللہ تعالیٰ پر کرے، ہے کہ نہیں ہے، لیکن فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے جائز وسیلہ استعمال کرنا کرنے بجائے کیا کرے؟ ناجائز وسیلہ استعمال کرے. یہ چیز کیا ہوگی؟ شرک تو نہیں ہوگی، البتہ ناجائز اور حرام ضرور ہے. دیکھیے ساتھیوں، اب ہم آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ توکل کی بعض فضیلتیں اور اہمیتیں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں بھی رغبت پیدا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے اور غیر اللہ سے توکل کو چھوڑ دیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر جب تک توکل نہیں کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن بننا چاہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. اس کا مطلب اگر کوئی اللہ تعالیٰ توکل نہیں کرتا تو انسان کیا ہے؟ اگر غیر اللہ پہ توکل کرنے سے آج کل بہت سے لوگ ہوا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل تو کب رہا کرتا ہے لیکن غیر اللہ پر توکل، بلکہ بسا اوقات بعض ایسی چیزیں جو اللہ کے لیے کرنی چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ قبروں پہ جا کر کے فائدہ حاصل کر انہیں سجدہ کیا کرتے ہیں، انہیں بکرا چڑھاتے ہیں، انہیں مرغا چڑھاتے ہیں، ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں، ان کے نام کے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک میں داخل ہیں. یہ سارا کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے. اور اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر آپ کسی وزیر کو، کسی امیر کو، کسی بڑے شخص کو آپ دعوت دیں، بڑے شخص کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور آپ کا کوئی کام وہاں پر اٹکا ہوا ہے، کوئی کام وہاں پر، کوئی سفارش اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے ہے، اپنی نوکری کے لیے، کسی کیس، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. آپ نے اسے اپنے ہاں بلایا، وہ آیا تو آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس کے لیے بکرا ذبح کریں یا مرغا ذبح کریں، لیکن آپ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے لیے مرغا ذبح نہ کیا، یعنی اس کی دعوت کا اچھا انتظام نہ کیا، یہ مرغی جو بازار میں ملتی ہے وہ مرغی نہیں، وہ مرغا جو بڑا مشکل سے لوگوں کو حاصل ہوا کرتا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ یا اگر بکرا ذبح نہ کیا، اگر اچھی دعوت نہ کی تو میرا یہ جو کام ہے وہ کام کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا. اب اس ڈر سے آپ اس کے لیے اگر اس کی دعوت کرنے کے لیے بکرا اور مرغا ذبح کرتے ہیں تو یہ کیا ہے ساتھیوں؟ شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوف کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. آپ ایک مخلوق سے ڈر رہے ہیں. میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم میں سے بہت سے لوگ جو اپنے موحد ہونے کے دعوے دار ہیں اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. دعویٰ تو کیا کہتے ہیں کہ موحد ہیں لیکن ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں، انسان کے مومن ہونے کے لیے اور انسان کے مسلمان ہونے کے لیے
توکل ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو تو اس کے اوپر بھروسہ کرو، اگر تم پکے مسلمان بننا چاہتے ہو تو، یعنی اس کے اوپر توکل کیے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں ساتھیوں کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ یہ دعائیں ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت۔ دیکھیے اللہم بک اسلمت اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے تابع ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا اور آپ پر ایمان لے آیا، وعلیک توکلت، اور آپ پر ہم نے توکل کیا ہے کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا ساتھیوں مسلمان ہونے کے لیے انسان کا متوکل ہونا ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام جس قدر اللہ تعالیٰ پر توکل کے دوسرے پر توکل نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ وہ کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام جی، سب سے پہلے رسول اس دنیا میں کون ہے اور سب سے پہلے نبی کون ہے؟ بھائی ذرا سوچیں۔ ہاں جی، ہاں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر کتنے دنوں تک رہے ہیں؟ 950 سال تک دعوت دیتے رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ آدمی جوان رہے گا 900 سال ہو جانے کے بعد، 900 سال ہو جانے کے بعد، 800 سال ہونے کے بعد جوان رہے گا؟ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہڈیوں میں کمزوری آ گئی ہے، ساری قوم کے لوگ آپ کے مخالف ہیں، صرف اتنے لوگ آپ پر ایمان لے آتے ہیں جنہیں ایک کشتی کے اوپر سوار کر لیا جاتا ہے۔ پوری قوم ہے، قوم کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے جا رہے ہیں، لیکن قوم آخر میں کہتی ہے کہ اے نوح اب اپنی بات سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں پتھر مار کر کے ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ یعنی پوری قوم مار ڈالنے کی دھمکی دے رہی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلیہ توکلت فعلى الله توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمة ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ 5 چیزوں کی دھمکی دی ہے، کہا میں اللہ تعالیٰ پر توکل کر رہا ہوں، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے، تم تمام لوگوں کو جمع کرو، تمہارے ساتھی جو ہے ان کو بلاؤ اور اچھی طریقے سے ترکیب کر لو کہ تمہاری ترکیب کہیں غلط نہ ہونے پائے، یعنی مجھے قتل کرنے کی، پھر میرے اوپر اچانک حملہ کر دو اور میرے قتل کرنے کے بارے میں، مجھے ہلاک کرنے کے بارے میں کوئی بھی دقیقہ کوئی بھی ترکیب چھوڑو نہیں، اگر تم میدان میں ہو تو آ جاؤ۔ یہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ ساری قوم کے سامنے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرعون کے خوف سے بھاگتے ہیں، صبح ہوتے ہوئے جب سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں تو پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر کے پہنچ جاتا ہے۔ ساری قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب کیا کیا جائے گا، اب ہم کیا کریں گے؟ سامنے ہمارے سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے، اب تک کم سے کم ہم مصر کے اندر تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، زندے تو تھے ہم لوگ، اب کیا ہوگا؟ اب تو ہم مار ڈالے جائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا کہا تھا؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کلا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے صحیح راستے پر لے چلے گا، مجھے ہلاک اور برباد نہیں کرے گا۔ ذرا سوچیں یہ اعتماد اللہ تبارک تعالیٰ پر، سامنے کیا ہے؟ سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے، لیکن ایسے موقع پر موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ میرا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب لشکر بہت ہی قریب پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے موسیٰ دیکھ کیا رہے ہو، دیکھ کیا رہے ہو؟ سامنے سمندر پر اگر ایک چھڑی مارو گے تو تمہارے کتنے راستے نکل جائیں گے؟ 12 راستے نکل جائیں گے۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو، بہت بڑی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہے. اسی طریقے سے توکل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو انسان اپنے توکل میں پورا ہوگا وہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائے گا، لیکن اسے پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سبزی بیچنے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹا ٹماٹر بڑا ٹماٹر دونوں ایک ساتھ رکھیں گے تو نہیں بکے گا، ہے کہ نہیں. تو کیا کرتے ہیں، نیچے چھوٹے اور اوپر بڑے رکھ دیتے ہیں. اس پر بہت سے ہمارے بھائی کہیں گے ہم تو ایسا نہیں کرتے جو لوگ کرتے ہیں. لیکن ایک بات اور بتاؤں، آپ دکان پر کام کر رہے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں مثال کے طور پر، آپ جانتے ہیں کہ یہ مال کیا ہے، گھٹیا درجے کا ہے، اور اس پر کیا لکھا ہوا ہے، بیسٹ کوالٹی. اس پر کیا لکھا ہوا ہے، بیسٹ کوالٹی. مانگنے خریدنے آتا ہے، اگر آپ سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی مال کیسا ہے، ہاں اچھا ہے لے لو نا، سبھی لوگ تو لے کر کے جاتے ہیں. اور جب بہت سچا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں بھائی دیکھ لو تمہارے سامنے موجود ہے. یہ جانتا ہے کہ یہ گھٹیا مال ہے، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ ہاں یہ مال گھٹیا. کیا کہے گا، تم خود ہی دیکھ لو مال کیسا ہے کہ نہیں ہے. آخر یہ بھی تو قسم کا دھوکہ ہے. اس لیے ڈر ہے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو یہ مال خریدے گا نہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں. تو اصل توکل اگر کسی کے اندر ساتھیوں پیدا ہو جائے تو وہ شخص بغیر حساب اور کتاب کے اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. کوئی بات بغیر قرآن اور حدیث کے دلیل کے میں نہیں کہتا. صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور بعض نبی اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کے ساتھ ان کے دو امتی ہوں گے، بعض ایسے حال میں پیش ہوں گے کہ ان کے ساتھ ان کی امت کی ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی، اور بعض اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، اکیلے ہوں گے. اتنے میں ایک بڑی جماعت مجھے دکھائی دے گی. میں کہوں گا اے جبرائیل کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ جبرائیل کہے کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہیں. لیکن اگر اپنی امت کا نظارہ کرنا ہے تو اس طرف دیکھو. آپ فرمائیں گے میں افق کے طرف دیکھوں گا تو پورا افق بھرا کا بھرا نظر آئے گا، اس لیے کہ جتنے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نبی کے نہیں ہوں گے. اور حضرت جبرائیل کہیں گے ان میں 70,000 وہ ہیں جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں گے. آپ کی امت میں 70,000 وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. لمبی حدیث ہے، آخر میں آپ نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں گی، اور چاروں صفات کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے. پہلی صفت کیا ہے کہ یہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، دم نہیں کرواتے ہیں. یہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہیں. شگون لینا جانتے ہیں نا، ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر یہ بھی شگون ہے نا کہ بہت سے لوگ اگر صبح صبح دکان کھولے، اگر کوئی آدمی ادھار مانگنے آ گیا تو نہیں دیں گے. کیوں؟ دن بھر ایسے ادھار ہی جاتا رہے گا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی ایک تو ایک چیز ہے. کچھ لوگ ہیں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ہیں محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کا نام ہی انہوں نے بدشگونی والا مہینہ. سفر کا نام کیا رکھا ہے لوگوں نے جی؟ سفر کا نام کسی کو معلوم ہے کیا ہے؟ خصوصاً ہندوستان کی عورتوں کی زبان میں، ہندوستان پاکستان ایک ہی ہے تھا، اس زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو، سفر کو؟ 13 تیزی کا مہینہ. رے بھائی بھول گئے آپ لوگ، کون سا مہینہ کہتے ہیں؟ 13 تیزی کا نا کہتے ہیں. محرم 13 تیزی 12 وفات، ہے کہ نہیں ہے. یہ بدعتی نام ہے ساتھیوں. عید کھالی، بقر عید، ہے کہ نہیں ہے. یہ بدعتی نام ہے. ان مہینوں کا نام اللہ کے رسول نے یا اللہ تعالیٰ جو رکھا وہی ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاخر، ہے کہ نہیں. لوگوں نے بدعتوں کے نام پر اس کے نام رکھ چھوڑے ہیں جس کا جو نام لینا قطعاً جائز نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے مہینوں سے شگون لینا ہے نا، یا کوئی آواز سن کر کے، الو کی آواز سن کر کے
شگون لے لینا، راستے سے نکلے کام کرنے کے لیے، سامنے سے بلی گزر گئی تو اب بدشگونی ہوگا، اب تو ہمارا کام ہوگا ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، ان کی پہلی صفت کیا ہے ساتھیو؟ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ دیکھیں الفاظ پر غور کریں گے، وہ خود کسی کو کر دیں الگ بات ہے، اپنے اوپر دم کریں الگ بات ہے، لیکن کسی کے پاس جا کر کے مسجد کے سامنے اپنے بچوں کو لے کر کے یا پانی کا بوتل لے کر کے لوگوں کے سامنے جھاڑ پھونک کرنے والے کھڑے نہیں، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور بدشگونی نہیں لیتے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ لوگ دگواتے نہیں، داغ نہیں لگواتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی اللہ یتوکلون۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ توکل کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر توکل کو مکمل کر لے تو وہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائے گا۔ جیسے امت محمدیہ کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے، کب؟ بغیر حساب اور 70,000 ہی نہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں میں شمار کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ توکل، ہمارے اندر بھی وہ ایمان پیدا کرے، یا ہمارا کوئی عزیز ہو، ہمارا کوئی دوست ہو جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جانے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی کے طفیل میں جنت کے اندر بغیر حساب اور کتاب کے داخل کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیو، اگر کسی انسان نے توکل کو اپنے اندر مکمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیو، مشکل اور پریشانی کے وقت میں ہر انسان پر مشکل اور پریشانی آتی ہے۔ کسی پر بیماری کے لحاظ سے مشکل پریشانی ہے، کسی پر روزی کے لحاظ سے مشکل اور پریشانی ہے، کسی پر دشمن کے لحاظ سے مشکل اور پریشانی ہے، کسی کو کسی کے لحاظ سے دشمن اور پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان مشکل اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بلکہ مسلمان کے لیے مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہونا ساتھیو ایک لازمی بات ہے۔ ایک کیا معاملہ ہے؟ لازمی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہہ دیا ہم مسلمان ہو گئے تو کام بن گیا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، آزمایا جائے گا، کبھی مال کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے۔ ہمارے جن بھائیوں نے شادی کی، آج 12 سال 10 سال 15 سال ہو گئے، انہیں اولاد نہیں ہوئی، تو انہیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر اس کے اندر ناجائز طریقہ استعمال کرنا شروع کر دیا، ناجائز وسیلے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے امتحان میں فیل ہو گئے۔ اسی طریقے سے کسی کی روزی میں تنگی ہے، اگر روزی جائز روزی نہیں مل رہی ہے، اس کے لیے روزی کا ناجائز طریقہ استعمال، کس کا مطلب کیا ہے؟ امتحان میں فیل ہو گئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ ہر مسلمان کے اوپر مشکل اور پریشانی کا وقت آتا ہے، اور مشکل اور پریشانی سے نپٹنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں، حدیث میں اور نبیوں کی زندگی میں، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں اس کے لیے متعدد دلائل موجود ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آپ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اسی کے اوپر توکل کریں، مصیبت اور پریشانی میں اسی پر توکل کریں۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے متوکل تھے، آپ کا تورات میں نام متوکل رکھا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا۔ آپ ہر میدان میں آپ نے توکل سے کام لیا ہے، اور امتیوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر دجال نکلتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اگر کسی نے کہہ دیا کہ کذبتا علی اللہ توکلنا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، علی اللہ توکلنا، میں اللہ تعالیٰ توکل کرتا ہوں، تو دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں ایک اسی شرقیہ کی
ایک بڑے عالم کی ایک کیسٹ میں سن رہا تھا، اور اگر آپ ان سے ملاقات کرنا چاہیں خبر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد صالح المنجد، جس سے بھی پوچھنے بتا دے گا یہاں پر محمد صالح المنجد۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حج پر میں گیا تو حج پر رشیا سے کچھ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہر مشکل اور پریشانی کے اندر مسلمان کا ہتھیار جتنا بڑا توکل ہے اتنا بڑا کوئی اور ہتھیار نہیں ہے۔ تو رشیا سے کچھ حاجی لوگ آئے ہوئے تھے۔ ایک حاجی مجھ سے کہنے لگا کہ ایک بار دشمنوں کا حملہ ہمارے گھر کے اوپر ہوا۔ وہ کون تھے؟ رشیا کے ظالم فوجی ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو باقی لوگ تو وہاں سے بھاگ گئے، لیکن مجھے بھاگنے کا کہیں موقع نہیں ملا، بھاگنے کا کہیں موقع نہیں ملا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گڑھا تھا جو ہم نے بنایا تھا، جس میں آلو رکھا کرتا تھا میں، جس میں جیسے دیہات کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ گیہوں رکھنے کے لیے ایسی جگہ بنائے رہتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں ملا تو میں اسی کے اندر گھس گیا، مجھے کچھ نہیں ملا تو میں اسی میں گھس گیا۔ آئے پورے گھر کو کے اندر چھان بین کیا، کوئی نہیں ملا۔ تو ان کا سردار کہتا ہے دیکھو اسی گڑھے میں تو نہیں ہے، دیکھو اس گڑھے میں تو نہیں جا کر کے چھپا ہوا ہے۔ کہا اب میرے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کہ میں یہ پڑھوں کہ حسبی اللہ علیہ توکل، اے اللہ تبارک و تعالی میرا بھروسہ صرف تیرے اوپر ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ کہا کہ یہ میں پڑھتا رہا اور سورہ یاسین کی وہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ آیت پڑھتا رہا۔ کہا کہ وہ دیکھ رہا ہے، میری نظر اس کی نظر سے مل رہی ہے لیکن مجھے دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے گڑھے کے اندر کوئی نہیں موجود ہے، وہ اللہ جا کر کے پوچھ لیں، الخبر میں رہتے ہیں، وہ جا کر ان سے پوچھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جائز وسائل استعمال کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہے؟ غار کے پاس، غار کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں نے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے ابو بکر تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہم دو نہیں ہیں بلکہ ہمارا تیسرا، دیکھ پائے مشرکین آپ کو؟ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں یہ موضوع بڑا لمبا ہے، بلکہ اگر صرف اسی پر میں تقریر کرنے بعد ختم ہو جائے گا کہ مشکل اور پریشانی میں، ہر قسم کی مشکل اور پریشانی میں، روزی کی مشکل ہو، اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو روزی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ذرا اسے سنیں گے، ہر آدمی کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ آج ہر گھر والا پریشان ہے کہ کہیں باہر کا سایہ ہمارے گھر میں ضرور ہے، شاید ہی کوئی گھر والا ہو، حتیٰ کہ اب تک تو مولویوں اور حافظوں کا گھر محفوظ تھا اس سے، لیکن اب ان کا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہ رہا ہے۔ وہ کیا؟ شیطان، جن اور چڑیل وغیرہ کا سایہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو شکایت اس بات کی کرتے ہیں، اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ساتھیوں ہمارے گھر کے اندر شیطان کا زور کیوں ہوا؟ ہمارے بچے کے اوپر شیطان کا سایہ کیوں آیا؟ ہمارے گھر میں شیطان کیسے داخل ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے جائز وسائل استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں کیا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اگر قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں آپ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے شر سے پناہی تو ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو لوگ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں شیطان کو ان پر کوئی زور نہیں چلتا ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، شیطان کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اس کا زور انہی پر چلتا ہے جو اس کے دوست ہیں،
جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ورنہ مومنوں پر اس کا توکل نہیں چلتا، ان کا بھروسہ نہیں چلتا، اس کی چال نہیں چلتی ہے۔ اور ایک دعا ساتھیوں میں بتاؤں، ہر مسلمان کو یہ دعا یاد کرنا چاہیے۔ اگر اس دعا کو مسلمان یاد کر لے، گھر میں نکلنے کے لیے دعا اور گھر میں داخل ہونے کے لیے دعا، تو شیطان گھر کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، بشرطے کہ شیطان کو گھر میں رہنے والے جو سامان ہے ان کو نکال دیا جائے۔ گندی تصویریں، بے نمازی ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بے نمازی کے ساتھ شیطان، گندی تصویروں کے ساتھ شیطان آ گیا ہے۔ تو اگر جائز وسائل ہم استعمال کر لیں شیطان کو نہ آنے کے، پھر یہ دعا پڑھ لیں، تو شیطان ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نہ ہمیں بچے کو تعویذ پہنانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو مولوی کے پاس لے جا کر کے اسے کچھ جھاڑ پھونک کروانے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ دعا کیا ہے ساتھیوں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سنن ابو داؤد کے اندر وہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر جاتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ بھاگ چلو یہاں سے۔ بھلا بتاؤ اس شخص پر تمہارا زور کیسے چل سکتا ہے جو ہدایت کے راستے پر ہے، وقوفیہ، جس کے تمام معاملات درست ہو گئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ چکا ہے، اس کے اوپر تمہارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن سوچے ہمارے کتنے بھائی جس دعا کو پڑھا کرتے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں انس بن مالک کی روایت ہے کہ جب مسلمان اپنے گھر سے باہر نکلے تو کیا کہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب گھر میں داخل ہوتے کیا کہے؟ بسم اللہ ولجنا وعلی ربنا توکلنا۔ آسان فرمان ہے کہ جو دروازہ بسم اللہ کہہ کر کے بند کیا جاتا ہے، شیطان اس دروازے کو نہیں کھول پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل ساتھیوں شیطان سے بچنے کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیے باتیں اور بہت سے ہیں توکل سے متعلق، البتہ توکل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ توکل کرنے سے انسان غرور اور تکبر سے جو ہے بچ جایا کرتا ہے۔ انسان کو غرور اور تکبر جس قدر ہلاک اور برباد کا، کوئی اسے ہلاک اور برباد نہیں کرتی۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ نے نبیوں کے ساتھ بعد ایسے حادثات پیش کیے جس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے۔ ذرا سوچیں، غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000 سے زائد تھی۔ کتنی؟ اور کافر کتنے تھے؟ جی کافر کتنے تھے معاذ؟ 2,000 سے کچھ زائد تھے۔ فوجی جو تھے کتنے تھے؟ 2,000 غزوہ حنین کے موقع پر۔ مسلمان کتنے تھے؟ جی کتنے تھے؟ زور سے بولیے۔ 12,000 تھے مسلمان۔ کتنے تھے؟ اور کافر کتنے تھے؟ 2,000 تھے۔ لیکن مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں؟ صحیح بات ہے، جا کے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے سیرت کے نبی۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں غرور پیدا ہو گیا۔ کیا کہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ آج ہم کسی سے ہار نہیں سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے وہ غرور کیا توڑا کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر کافر وادی کے چاروں طرف بیٹھ کر کے تیر لے کر کے بیٹھے تھے، جیسے مسلمانوں کا لشکر وادی میں داخل ہوا تیر برسنا شروع کیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو حنین کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بک احاول وبک اصاول وبک اقاتل۔ اے اللہ تعالیٰ میری طاقت تیرے بلبوتے پر ہے، اے اللہ تعالیٰ میرا حملہ تیرے بلبوتے پر ہے، اے اللہ تعالیٰ میرا لڑائی کرنا قتال کرنا تیرے بلبوتے پر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مسند احمد کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت ہے تو صہیب رومی سے موجود ہے کہ آپ نے کہا اے اللہ کے، آپ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب ہم نے اپنی قوم کی کثرت دیکھی تو مجھے ایک نبی کا واقعہ یاد آیا۔ کس کتاب میں ہے روایت؟ مسند احمد میں اور صحیح ابن حبان میں، اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ کیا کہا
کہا کہ مجھے اپنی فوج کی کثرت دیکھی تو مجھے ایک نبی کا واقعہ یاد آیا کہ ایک نبی اپنی فوج کو لے کر کے چلے تو فوج کی کثرت کو دیکھ کر کے سوچنے لگے کہ اب تو ہمارے اوپر کوئی شخص بھی کامیاب ہم سے کوئی نہیں جیت سکتا، ہمارے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کے اوپر کہ چلو جب تمہارے دل میں یا تمہاری فوج کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے تو اب 3 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ تمہاری قوم کا 70,000 لوگ مر جائیں گے، یا بھوک مری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، یا دشمن کا تمہارے اوپر غلبہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہلت دے دیجئے کہ میں جو ہے اپنی قوم سے مشورہ کر لوں۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جو آپ چاہیں گے وہ کر لیں، تینوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیں۔ تو وہ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کسی بھی مشکل میں اللہ تعالیٰ کا سہارا لینا چاہیے۔ آج ہم تھوڑے سے بیمار ہوئے نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور اللہ کے بندے بڑی سی بڑی مصیبت میں کس کا سہارا لیتے تھے؟ نماز کا سہارا لیا کرتے ہے کہ نہیں؟ تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، دشمن کا اگر ہمارے اوپر قبضہ ہو جائے گا تو بڑا مشکل کام ہے۔ دشمن نہ چھوٹے کو چھوڑتا ہے نہ بڑے کو چھوڑتا ہے، نہ عورت کو چھوڑتا ہے نہ بچوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ تو نہیں چاہیے ہم کو۔ اور جہاں تک بھوکھری مری کا معاملہ ہے، بھوک سے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بھوک سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایریاں رڑ کر کے انسان بلکہ بھوک میں پڑتا ہے تو ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا ہم اختیار کرتے ہیں کہ موت ہمارے اوپر طاری ہو جائے۔ اللہ کے رسول سے بیان ہے کہ 3 دن کے اندر ان کے 70,000 آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کتنا؟ 70,000۔ کیوں ساتھیوں؟ غرور۔ تو غرور توکل جو ہے غرور کو توڑتا ہے۔ انسان جو ہے کبھی بھی اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں، کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کون غالب آ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ ساتھیوں اب بات اس کو ختم کر کے، اس لیے کہ وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں چند ضروری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے توکل کی حقیقت کیا ہے۔ اس بارے میں دیکھیے بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، لیکن توکل کی ہم نے جو تعریف کی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اسباب اور وسائل کا استعمال کرے، دوسری بات جائز وسائل ہوں، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ وسائل کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہو، بغیر وسائل کے نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنے نبی کو روزانہ غیب سے روزی دیتا، لیکن نہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رِمْحِي، میری روزی نیزے کے، یعنی کیا مطلب؟ میں جہاد کروں گا، مال غنیمت آئے گا، اس سے ہماری روزی چلے گی۔ اسی لیے جب فدق اور خیبر کا معاملہ فتح ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا غلہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ پر توکل تھا یا نہیں توکل تھا؟ لیکن کیوں غلہ رکھا؟ پھر اللہ پر توکل ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبب، اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے ساتھیوں کہ سبب کا استعمال کرنا چاہیے، اسباب کو چھوڑ کر کے کہ ہاں بھائی ہم محنت نہیں کرتے، ایک مسجد کے گوشے میں بیٹھ گئے یا باہر نکل گئے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے لیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لو انتم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کا حق ادا کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی روزی دے گا جیسے چڑیا کو روزی دیتا ہے۔ چڑیا خالی پیٹ صبح کو نکلتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کر کے، یعنی اپنے گھونسلے میں روزی کے لیے بیٹھی نہیں رہتی ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، اس درخت پر جاتی ہے، اس کھیت میں جاتی ہے، اس زمین کے اوپر اترتی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی دوڑتی دھوپتی ہے تب اسے روزی ملتی ہے۔ ایسے تمہیں بھی روزی کے لیے دوڑنا اور دھوپنا
پڑے گا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمنوں کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے طاقت ہتھیار استعمال کرو، تیار کر کے رکھو۔ حالانکہ اللہ بغیر ہتھیار کے بھی فتح دے سکتا ہے نا، لیکن اللہ نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسباب جو ہونا چاہیے وہ جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونے چاہیے۔ جائز اسباب ہونے چاہیے، ناجائز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث کو اچھے سے نہ بدل دو۔ ایک تابعی ہے، اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ حلال روزی کے بدلے ناپاک روزی تم لوگ نہ لو۔ یہ ہے وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ کا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کیا ہونا چاہیے؟ حلال وسیلہ ہونا چاہیے، ناجائز وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ متعدد حدیثوں میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جائز وسیلہ استعمال کرنے کے بعد مسبب الاسباب پر اعتماد ہونا چاہیے۔ انسان وسیلے پر کبھی اعتماد نہیں کرتا۔ کس پر اعتماد ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اسباب کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آگ کے اندر جلانے کی قوت ہے کہ نہیں قوت ہے، لیکن اللہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے جلانے کی قوت، اس لیے کہ ان کے پاس جو وسیلہ تھا اللہ تعالیٰ پر توکل اور دعا کا انہوں نے استعمال کیا اور کہا اے اللہ تعالیٰ اس زمین پر میں صرف تیری بات کرنے والا ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب استعمال کیا، کہاں؟ باہر نکل کر کے۔ اسی لیے ہجرت کے لیے نکلے 3 دن تو رات میں نکلے ہیں اور 3 دن تک چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں، اور ایک آدمی کو ساتھ لے کر نکلے جو راستہ دکھائے، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب جائز وسائل استعمال کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور بڑے اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ دوسری بات کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو توکل کے اندر خلل پیدا کرتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ دم کرانا، جو حدیث کے اندر آیا ہے۔ دیکھیے دم کرنا یہ سنت ہے، دم کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول اپنے اہل و عیال پر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل ایک بار تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد اللہم صلی علی محمد، یہ بتائیے کہ آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک۔ لیکن منع کیا ہے؟ کسی پر اعتماد، کسی کے پاس جائے نہیں کہ ہاں بھائی آپ دم کر دیجئے میرے بچے کے اوپر، آپ میرے اوپر دم کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پڑھ کر کے وہ دم کرے گا، وہ پڑھ کر کے آپ بھی دم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پر اعتماد کر کے آپ خود پڑھیے، دوسرے کے اوپر نہ کریے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب لوگ دوسروں سے دم کروانا شروع کر دیتے ہیں تو اپنے وہ چیزیں چھوڑ دیا، خود دم نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے بچے پر پڑھ کر کے دم نہیں کریں گے، دوسرے کے پاس مولوی صاحب پاس لے جائے گا دم کر کے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو دم کرانا یہ توکل کے خلاف ہے۔ اسی لیے بدشگونی لینا یہ بھی کیا ہے؟ توکل کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے تعویذ اور گنڈا یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے عام طور پر جو لوگ تعویذ اور گنڈا، ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر بہت کم رہا کرتا ہے۔ اس کی اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ جائز وسائل کم استعمال کرتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتے رہتے، ان کی توحید ہمیشہ خراب رہا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا ہے اس کو سبب مان لیا جائے، جس کو اللہ نے وسیلہ نہیں بتایا اسے وسیلہ مان لیا جائے، جس کو اللہ نے کوئی چیز حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بتایا اسے ذریعہ مان لیا جائے۔ یہ چیز بھی کیا ہے؟ توکل کے خلاف ہے۔ توکل یہ ہے کہ جائز وسائل یعنی اللہ نے جو وسیلے بیان کیے ہیں قرآن میں، حدیث میں، یا فطری طور پر انسان کو جو معلوم ہے، ان وسائل کو استعمال کیا جائے اور دوسرے وسائل کو ترک کر دیا جائے۔ ساتھیوں یہ چند بات تھی بڑے اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ہم نے توکل سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہماری کہی ہوئی باتوں میں جو باتیں حق ہیں اسے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی بات غلط صادر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اب آخر میں میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہمارے کسی بھائی کو اس سے متعلق یعنی موضوع سے متعلق اگر کچھ سوال جواب ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ میں بیٹھا ہوں۔
دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ ہم نے نہیں کہا کہ دم کرانا ناجائز ہے، ہم نے نہیں کہا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ دم کرانا بہتر نہیں ہے۔ دم کرانا کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور خود دم، اس لیے کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ دوسرے سے دم کرانے کے عادی ہو جایا کرتے ہیں وہ خود پڑھنا لکھنا اور کچھ سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے کسی شخص کی اگر بھیک مانگنے کی عادت ہو جایا کرتی ہے تو وہ پھر خود کمانا اور محنت کرنا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے صحیح نا؟ تو یہ نہیں کہ مانگنا ناجائز ہے، مانگنا جائز ہے لیکن وقت ضرورت۔ اور یہ بھی ہے کہ توکل کے خلاف ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اگرچہ اسے بھوک ہے وہ صبر کرے، ہے نا، اور جائز وسائل استعمال کرے، کسی سے قرض لے لے، ہے کہ نہیں، کسی سے قرض لے لے، ادھار لے لے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ صدقہ اور خیرات کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی ہدیہ اور تحفہ کسی سے نہ مانگے، ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دم کرانا ناجائز ہے یا وقت ضرورت کسی سے کچھ مانگنا صدقہ اور خیرات نہ جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز بہتر نہیں، توکل کے خلاف ہے۔ البتہ آپ کی باتیں اگر کسی کو نہیں آتا تو اولاً تو دیکھیے دم کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی الگ ٹونا اور ٹٹکا نہیں ہے۔ سب سے بہترین رقیہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کون کہے گا مجھے یاد نہیں ہے۔ سب سے بہترین دم کرنا اور سب سے بہترین تعویذ یعنی پڑھ کر کے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس ہے۔ میں نہیں سمجھتا کسی کو یہ چیز یاد نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کم سے کم یہ چیزیں انسان کو استعمال کرا دے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ٹھیک ہے نہیں جانتا، اور یہ ہے اگر وہ کسی سے دم کراتا ہے تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہاں اس نے ناجائز کام کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، شرک کیا، نہیں، جائز ہے اس کے لیے لیکن بہتر نہیں ہے، کمال توکل کے خلاف ہے۔ جی اور کسی بھائی کوئی سوال ہے؟ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں تو پہلے ہمارا نیت شرک کی اصلی سے دعا کیسے کرنا ہے، نماز کیسے کرنا ہے، ہاں جو آیا جی ادھر کا حالت کچھ ہے، ہمارا ادھر کا حالت جی۔ تو ہم لوگ تو دیکھا ہے بنگلہ دیش میں یا پاکستان انڈیا سب کو یہ ہے مذہب میں جاتا ہے، چادر کرتا ہے یا قبر میں جاتا ہے، بقیہ اسی معاملہ میں سب لوگ تو ایسے ہی چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا معلوم ہو گیا ابھی کسی کا کیا، ابھی تو بدل گیا، اسی کا کیا ہوگا؟ نہیں تو اصل میں یہ ہے کہ آپ سے جو کام غلط ہو چکا ہے، چادر چڑھانے کا، بتی جلانے کا یا اور کوئی چیز، اس سے آپ توبہ کریں، اسے چھوڑیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ کی توبہ سچی ہے، صدق دل سے ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یہ تو آپ کے تئیں یہ بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑی